وہ بھی بار ہے، تسبیح بھی بار ہے، دھیان ہے وہ بھی بار ہے، اور وہ جو نور بن رہا ہے وہ بھی بار ہے۔ عبادت ضرور ہے لیکن یہ روحانیت نہیں ہے۔ اسی طرح کی تسبیح تمہارے اندر ہو گئی ہے، وہ بھی ٹک ٹک کر رہی ہے۔ اب آدمی اس مخلوق کو بولتا ہے کہ تیری تسبیح یہ ہے، اس کے ساتھ اللہ اللہ ملا۔ جب اس کے ساتھ اللہ اللہ ملتی ہے تو اللہ اللہ بھی اندر، دھیان بھی اندر، اور وہ جو نور بنا وہ بھی اندر۔ یہ روحانی ابتدا ہے۔ 3 سال تک آدمی اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملاتا ہے، کبھی ملتی ہے کبھی ہٹتی ہے، کبھی ملتی ہے کبھی ہٹتی ہے۔ 3 سال کے بعد اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ آدمی ڈٹ کر سوتا ہے اور وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ اس وقت سید سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کچھ جاگدے ہوں سوتے ہو تو کچھ سوتے ہوں جاگدے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ کر ساری رات عبادت کرتے ہیں لیکن سوئے ہوئے میں شامل، اور کچھ لوگ بستروں پر سو رہے ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے۔ یہ مرتبہ مل گیا۔ اب ان ٹک ٹکوں کا کیا کام ہے؟ یہ باہر کی تسبیح صرف ٹک ٹک کرتی ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ وہ جو اندر کی ٹک ٹکیں ہیں ان کو بہت زبردست کام ہے۔ وہ خون کو آگے دھکیلتی ہیں، نس نس میں پہنچاتی ہیں، پھر خون دل میں آتا ہے، پھر خون کو نس نس میں پہنچاتی ہیں۔ 24 گھنٹے ان کا یہی کام ہے۔ اب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا، اب اللہ اللہ اس ٹک ٹک کے ذریعے نس نس میں چلا جاتا ہے، پورے خون میں چلا جاتا ہے۔ جب پورے خون میں چلا جاتا ہے اس وقت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ فرماتے ہیں کیسے ملے گا؟ کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کری 3.5 کروڑ نسیں گونج اٹھیں۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں 72,000 اور ثواب ملے گا اگر ایک دفعہ دل اللہ کہے تو، کہ یہ جو تیرے مسام میں جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ 72,000 ہوتے ہیں۔ دل نے ایک دفعہ اللہ کری 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجی۔ پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا؟ تیرا شاہی میرا شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی، دین نبی کا سچا دائی گوہر شاہی گوہر شاہی۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ اور خودی کا مطلب سمجھایا کہ خودی کا سرے نہاں لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر لوگ کہیں مجنون ہو گیا اور منافق کہیں ریاکار ہے۔ پھر کسی ایک اور شہر نے یہ بھی کہہ دیا گناہگار پہنچے در پاک پر زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے۔ بھائی وہ زاہد و پارسا کیسے دیکھتے رہ گئے اور گناہگار کیسے پہنچ گئے؟ ایک زہد و پارسا تھا، نماز پڑھی، نیکی کری، کرامن کاتبین نے لکھ لی فائل کے اوپر، لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا تکبر بھی دل میں آ گیا۔ نیکیاں کرتا رہا، فائل پہ لکھی جاتی رہی، لیکن وہ تکبر دل میں بیٹھتے گئے۔ یہاں باطنی علم کی ضرورت تھی، وہ باطنی علم وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ جب سینہ تکبر سے بھر گیا اور فائل نیکیوں سے بھر گیا، جب تکبر آیا تو اس کے اور بھی دوست ہیں، حرص ہے، حسد ہے، بخل ہے، کینہ، وہ بھی اس کے سینے میں اکٹھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس مخلوق کو دیکھتا ہے، اس زہد کو بھی دیکھا۔ جب زہد کو دیکھا وہ فعلوں کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ جب دل کو دیکھا تو اس کا دل تکبر، کینہ، بغض سے بھرا پڑا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں۔ اب وہ گنہگار کیسے پہنچ گیا؟ اب گنہگار ہے وہ بھی گناہ کرتا ہے، فائل پہ گناہ لکھا گیا، ایک دبا اس کے دل پہ بھی لگایا گیا۔ اب کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد اس کی فائل بھی گناہوں سے بھر گئی اور اس کا دل بھی گناہوں سے کالا ہو گیا، بالکل ہی کالا ہو گیا۔ اس نے وہ نسخہ سیکھ لیا جس سے دل سفید ہوتا ہے۔
حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے. دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر اللہ. اب اس نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی. ہر وقت اللہ اللہ، دل سے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی. اللہ اللہ کرنے سے اس کا دل سفید ہو گیا. اب وہ فائل کو ٹھیک نہیں کر سکتا، لیکن اپنے دل کو اس نے سفید کر لیا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو بھی دیکھا. جب اس کو دیکھا تو اس کے اوپر مہربان ہو گیا. جب اس کے اوپر مہربان ہو گیا اور فائل لکھی کی لکھی رہ گئی. اور اللہ اللہ کرنے والوں میں ایک اور صفت آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی سخی ہے، اور جو اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ بھی سخی ہو جاتا ہے. اب بہت کنجوس آدمی کو اللہ اللہ کے ذکر میں لگا دیں، تھوڑے دن بعد پتہ چلے گا کہ بہت ہی سخی ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا، بتا تیرا بہترین دوست کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ کنجوس عابد. کہ وہ کیسے؟ کہ اس کی عبادت کو اس کی کنجوسی رائگاں کر دیتی ہے. اور تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اس نے کہا کہ وہ گناہگار سخی. کہ وہ کیسے؟ کہ اس کے گناہوں کو اس کی سخاوت جلا دیتی ہے. جب کوئی شخص اس اللہ اللہ میں یہاں تک پہنچتا ہے، اس کے نس نس میں اللہ اللہ چلا جاتا ہے، اس کے خون میں اللہ اللہ چلا جاتا ہے، تو کسی کے دل پر لفظ اللہ درج ہو جاتا ہے. کچھ عرصہ ہوا، ترکی میں ایک آدمی کے دل کا آپریشن ہوا، اس کے دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا. یہ خبر اخباروں میں بھی آئی تھی. خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ لوگوں کے دلوں پہ لفظ اللہ نقش کر دیتے، لوگوں کو نظر آتا، تب ان کو نقش بندی کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. اور جس کے دل پہ لفظ اللہ لکھ دیا گیا، قرآن مجید فرماتا ہے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ مدینہ شریف درج ہو جاتا ہے. پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں خانہ کعبہ بس جاتا ہے. ایک دفعہ مجدد الفسانی رحمت اللہ نے دیکھا کہ باطنی مخلوق جن، موکل، ملائک وغیرہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں. آپ بڑے گھبرائے کہ استدراج تو نہیں ہو گیا، کیونکہ سجدہ تو انسان کو جائز ہی نہیں. آواز آئی، گھبراؤ نہیں، یہ تمہیں سجدہ نہیں کر رہے، جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس کا یہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں. اور جب رابعہ بصری رحمت اللہ کے سینے میں خانہ کعبہ بسا تو اس خانہ کعبہ کو حکم ہوا کہ جا کے اس کا طواف کر. اور تبھی مولانا رومی نے فرمایا کہ یہ کعبہ 1000 کعبوں سے بہتر ہے. اس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی اور اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. اور شاہ منصور وہ بھی یہی کہتے کہتے سولی چڑھ گئے. وہ کہتے تھے تو اس کعبے پہ کیوں جاتا ہے جب تیرے اندر کعبہ موجود ہے. وہ کہتے تو اس کعبے کو بسا تو بہتر ہے وہ کعبہ تیرے پاس آئے. اور انہی لوگوں کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے حبل الورید کہ میں ان کی شارک کے بھی نزدیک